وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رواه الترمذي في جامعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. ذوالقعدہ مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہے. ذوالحج کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ عظمت بیان کی ہے اور رکھی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کے اندر ان کا ذکر کیا. والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن 10 راتوں کی ولیال عشر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن، اور اللہ تعالیٰ کا ان دنوں کی قسم اٹھانا ان دنوں کی شان اور عظمت فضیلت پر دلالت کرتا ہے. ذوالحج کے پہلے 10 دن یہ محبوب دن ہیں، یہ افضل دن ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے
اعمال کی فضیلت اور عظمت کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے یہ 10 دن اس کا ذریعہ ہے کہ ذوالحج کا چاند طلوع ہوتا ہے، تکبیرات کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور تکبیرات کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی والے کلمات انسان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اور قربانی جیسا عظیم عمل ان دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح سارے مہینوں میں سے رمضان کو فضیلت دی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کو دی۔ ان دنوں میں بہت سے اعمال یکجا ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قربانی جیسا عظیم عمل، حج جیسا عظیم عمل، نفلی روزوں کا عظیم عمل، عرفہ کے دن کی فضیلت والا عمل، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، ان معلوم دنوں اور ایام معلومات سے مراد ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن، کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ پھر ان 10 دنوں میں پورے سال میں سے سب سے افضل دن بھی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا دن بھی ہے، جس کے بارے میں جامع صغیر کے اندر حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سارے دنوں میں سے سب سے فضیلت والے دن ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر بھی مسند احمد کی حدیث ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ عبداللہ بن فرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت عظمت والا دن یوم نحر ہے، 10 ذوالحج ہے، قربانی کا پہلا دن ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کہ میرے صحابہ کوئی بھی بندے کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کا عمل سارے سال کے عمل سے نیکی سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا ولل جہاد، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا
یہ عمل بھی ان 10 دنوں کی نیکی کو، اجر کو، ثواب کو، فضیلت اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، باقی دنوں کا جہاد جیسا عظیم عمل جس کو اسلام کی کوہان اور بلندی کہا گیا، باقی دنوں کے اندر کیا ہوا جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل اور نیکی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسہ، ہاں وہ بندہ جو اپنے گھر سے اپنی جان کو لے کر نکلتا ہے، وہ مال ہی اپنا مال لے کر نکلتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یہود و نصارہ سے قتال کرنے کے لیے، یہود و ہنود سے لڑنے کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، کمزور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنے گھر سے اپنا جان اور مال لے کر نکلا، فلم یرجع بشیء من ذالک، اور وہ کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹا، اس حالت میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ بندہ تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انسانوں کا کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ تو عظیم عمل ہے، یہ تو ایسا عمل ہے جس کی خواہش اللہ کے نبیوں نے کی ہے، یہ تو ایسا عمل ہے کہ انسان دنیا سے جاتا ہے، کوئی بندہ دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا، لیکن شہید سے پوچھا جائے گا تیری تمنا، آرزو اور خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، میں تیرے راستے میں قتال، جہاد، جنگ کروں اور دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت تو عظیم عمل، اور شہید بندہ تو عظیم مومن ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر 100 درجات رکھے ہیں، اور ایک درجہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک درجے کا ہے۔ اعد اللہ للمجاہدین، اللہ نے وہ مجاہدین کے لیے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شہداء کے لیے اللہ نے وہ جنت کے درجات رکھے۔ اب اس کے علاوہ انسان جتنے عمل بھی کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، نفل و نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، رب کے قرآن کی تلاوتیں کرے، وہ سارے سال کے عمل ہیں، سارا سال یہ عمل کرتا رہے، لیکن جو ان 10 دنوں کا عمل کرتا ہے، ان 10 دنوں کے عمل کا اجر اور ثواب سارے سال کے دنوں کے عمل کے اجر اور ثواب سے کہیں زیادہ ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ عمل کوئی بھی اللہ کے ہاں محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جیسا عظیم عمل بھی ان 10 دنوں کے اجر کو، ثواب کو، نیکی کو، فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ عمل بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کو، ان 10 دنوں کے عمل کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، ہاں وہ بندہ جو اپنا مال لے کر نکلا، اپنی جان لے کر نکلا، یہودیوں سے لڑتا ہے، عیسائیوں سے لڑتا ہے، ہندوؤں سے لڑتا ہے، کافروں سے لڑتا ہے، مشرکوں سے لڑتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدانوں میں نکل جاتا ہے، اپنا مال اور جان لے کر نکل گیا اعلی کلمت اللہ کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اب وہ نکلا
اب کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ یہ بندہ واحد ایسا بندہ ہے جس کی فضیلت، شان، عظمت، مقام، مرتبہ سب سے زیادہ ہے، ورنہ کسی بندے کی فضیلت، شان، مقام اور کسی عمل کا شان، مقام اور مرتبہ ان 10 دنوں کے عمل نیکی کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارتے جمع ہوتے ہیں، خطبہ حج سنتے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں، اور سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد عرفہ کے دن میں کیا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ عرفہ کا دن اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان اپنے مومن مسلمان بندوں پہ فخر کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے، گرد آلود کپڑے بنے ہوئے ہیں، گرد آلود ان کے سر بنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ان پر جناب مٹی پڑی ہوئی ہے، لمبا طویل سفر کر کے اشعث اغبرا جناب گرد آلود ہو کر عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فخر کرتا ہے، یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کے اندر اپنے ان بندوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہ لوگ اتنا دور دراز سے آ کر یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ پھر اللہ کو یہ لوگ بھی بڑے پسند ہیں، اللہ کو اس دن کا عمل بھی بڑا پسند ہے، اللہ کو اس دن کا روزہ بھی بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی، ان کی عظمت بیان کی، اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ پھر ان 10 دنوں کی فضیلت کا تقاضا کیا ہے کہ بندے کی زندگی میں یہ گولڈن ایام، یہ سنہری دن، یہ فضیلت والے دن جب آ جائیں تو ان 10 دنوں کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بندہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، غفلت کا شکار نہ ہو، سستی کا شکار نہ ہو، غفلت اور سستی کے اندر اپنے دن اور رات نہ گزارے، فرض نمازوں کی سستی، نفل و نوافل سے سستی، صدقہ خیرات سے سستی، نفلی روزوں سے سستی، اسی طرح جناب وہ اپنے ایام میں پھرتا رہے، اپنے شب و روز گزارتا رہے، اسی طرح جس طرح باقی سال اس کا گزر گیا، یہ دن بھی اس کے اسی طرح غفلت میں گزر جائیں۔ سنن دارمی کے اندر بہت بڑے تابعی حضرت سعید بن جبیر، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں ہے کہ اذا داخل ایام العشر، جب ذوالحج کے پہلے 10 دن شروع ہوتے، اجتہاد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ ان 10 دنوں میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اتنی عبادت کرتے، اتنی نیکی کرتے، اتنی محنت اور تگ و دو کرتے کہ کسی دوسرے بندے کے لیے اتنی عبادت کرنا، اتنی نیکیاں کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اور کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا تطفئوا سروجکم فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں اپنے گھروں کے چراغوں کو بجھنے نہ دیا کرو،
ان 10 دنوں میں اپنے گھروں میں روشنی رکھا کرو، چراغوں کو بجھنے نہ دینے، اور روشنی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اور ان 10 دنوں والی راتوں میں کثرت کے ساتھ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس طرح مدینے کے بارے میں ایک تابعی فرماتے ہیں نا کہ جب سحری کے وقت میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا تھا تو مجھے مدینے کے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی، ہر گھر سے روشنی کی، سراج کی، چراغاں کی، دیے کی اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی۔ کیا معنی ہوا کہ اس قدر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں اس قدر قرآن کی تلاوت کی جائے، صبح بھی بندہ قرآن کی تلاوت کرے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی رب کے قرآن کی تلاوتیں کرے، ذکر اذکار کرے، نفل و نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ رب العزت کے آگے سر سجود رہے اور اپنی جو فرض نمازوں کی غفلت اور سستی ہے اس سستی کو بھی دور کرے۔ تکبیرات کا اہتمام بھی 10 دنوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من عملی فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن بھی نہیں ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل بھی نہیں ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کی ہوئی نیکی ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کیا کرو، فاکثروا فیہن من التحلیل، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کا وظیفہ کرو، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کا وظیفہ کرو۔ ان 10 دنوں میں مجلسیں لگانے کی بجائے، گپے مارنے کی بجائے، انٹرنیٹ پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے، فلمیں ڈرامے گانے سننے کی بجائے، کھیل کود کے میدانوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، چوکوں اور چراہوں اور تھڑوں پر بیٹھنے کی بجائے ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہوئے، اسی طرح گھروں میں آتے ہوئے، اسی طرح اپنی زمیندارے پر زمینوں پر جاتے ہوئے، اپنی کھیتی باڑی فصل دکان پر دفتر پہ کاروبار میں فیکٹری میں اپنی جاب پہ ملازمت پہ جاتے آتے بیٹھتے اٹھتے ہوئے کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیرات کا اہتمام کرتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عمل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ یہ جب 10 دن شروع ہوتے، ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی ابتدا ہو جاتی، یخرجان الی السوق فی ایام العشر، تو وہ بازار میں چلے جاتے، مارکیٹوں کی طرف چلے جاتے، منڈیوں کی طرف نکلتے اور بازاروں میں پھرتے، اور کیا کرتے، جب بازاروں میں مارکیٹوں میں منڈیوں کی طرف یہ صحابہ نکل جاتے تو وہ مارکیٹوں میں بازاروں میں وہ جا کر کیا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھتے بلند آواز سے۔ جب دکاندار اور گاہک اور کسٹمر ان کی تکبیرات کو سنتے، وہ مارکیٹوں والے بازاروں والے ان کی تکبیرات کو سنتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تکبیرات کے دن ہیں میرے بھائیوں نوجوانوں، گانوں بجانوں کے دن نہیں ہیں، گندی شاعری کے دن نہیں ہیں،
یہ گندے لوگوں کی گندی باتوں کے دن نہیں ہے، یہ گندے لوگوں کی گندی فلموں کے ڈائیلاگ سننے بولنے مارنے کے دن نہیں ہے۔ تکبیرات کے دن، اللہ کے ذکر کے دن، اللہ کی عبادت کے دن، نفلی روزے رکھنے کے دن، صدقہ خیرات کرنے کے دن اور ذکر اذکار کے دن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مادہ پرست دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی زندگی میں آنے والے ان سنہری دنوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں اور چغلیوں میں، غیبتوں میں، ریاکاریوں میں، دکھلاوے میں، ایک دوسرے کو جناب ابھارنے میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جناب مسابقت میں، تقابل میں، مقابلہ بازی میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں یہ دن کہیں ضائع نہ کر دیں، اور ہماری تکبیرات، ہمارا ذکر اذکار، ہمارے نفل و نوافل، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری نیکی کا وہ موقع ہم سے ضائع ہو جائے۔ کہ صحابہ کرام تو دنوں کو بھی رب کے قرآن کی تلاوتیں کریں، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر چراغ جلائیں، روشنیاں کریں، اور راتوں کو بھی رب کے قرآن کی تلاوتیں کریں، اور ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کا وقت ہی نہ ہو۔ صبح بھی آئیں اسی طرح نماز پڑھیں چلے جائیں، شام کو بھی اسی طرح آئیں نماز پڑھیں چلے جائیں، آگے پیچھے بھی مسجدیں ویران، اور ان دنوں میں بھی مسجدیں ویران، آگے پیچھے بھی قرآن کریم کے مصحف کو اوراق کو بند کیا ہوا، ان دنوں میں بھی قرآن کریم کے اوراق اور مصحفوں کو بند کیا ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ اتنے بڑے کلمات ہیں کہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا اور کہتا ہے، یہ شیطان کی کمر کو توڑ دینے والے کلمات۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے کہ جب ذو الحج کا چاند نظر آ جائے تو بندہ ان تکبیرات کا اہتمام شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مطلق تکبیرات ہیں جو ذو الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذو الحج کی شام تک یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں آتے، گھر سے نکلتے، بستر پہ بیٹھے، ٹیک لگاتے، مجلس میں بیٹھے، سفر کرتے، بازاروں میں پھرتے، زمینوں پہ جاتے، دفتروں میں جاتے، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے، ٹیوشن کے ایام اور دنوں میں جاتے ہوئے، اکیڈمیوں میں جاتے ہوئے، یہی بندہ بس پڑھتا رہے، یہی کہتا رہے، ہر وقت اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی تکبیرات، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی سے تر ہو رہنی چاہیے۔ کچھ وقت مقید تکبیرات کا بھی ہے جو سلف صالحین ان دنوں میں پڑھا کرتے تھے کہ یوم عرفہ سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک، یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک سلف صالحین جب فرض نماز ختم ہوتی تو پھر وہ یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ان دنوں میں عرفہ کا دن جس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضرت ابو قتادہ راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سیام یوم عرفہ تحتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج کا عید کے دن سے ایک دن پہلے والے دن کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 1 سال جو گزر چکا ہے وہ بھی، اور 1 سال جو آنے والا ہے وہ بھی، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ایک روزہ
2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب 14 15 16 گھنٹے بھوک کو پیاس کو برداشت کرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے نفل و نوافل یہ عبادات کا اہتمام کرے، پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرے، اور 2 سال کے گناہوں کی معافی اللہ کی طرف سے اعلان، سرٹیفکیٹ، محبوب پیغمبر، صادق المصدوق پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار، نبیوں کے امام پیغمبر، نبیوں کے سردار پیغمبر نے اپنی سچی وحی نبوت والی زبان سے یہ کلمات ارشاد فرما دیے کہ اللہ 1 سال کے سابقہ اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جامع ترمذی اور ابن حبان کے اندر ان لوگوں کے لیے حکم دیا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کی نیت کا کر چکے ہیں، کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے، من رآ ہلال ذی الحج و اراد ان یضحی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اب اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹے گا اور اپنے ناخن بھی نہیں کاٹے گا۔ بال اور ناخن ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت کروا لے، اپنی بڑی ہوئی مونچھیں کٹوا لے، اپنے سروں کے بال کو، اپنے دیگر غیر ضروری بالوں کو کٹوا لے، اپنے ناخن کٹوا لے، پھر وہ 10 دن تک نہ اپنے ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے۔ جب وہ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر لے پھر وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراشے، ناخن کٹوائے اور بال کٹوائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کے اس عمل کی بڑی فضیلت ہے، اس عمل کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ پابندی تو اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس قربانی کا جانور ہے یا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، میں قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، غریب ہوں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو بھی ان 10 دنوں میں یہ پابندی برقرار رکھے، اللہ تجھے قربانی کا اجر اور ثواب دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری تعمیلات، فرض تو نہیں جی مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ فلاں ہے، ایسا کرنا چاہیے، اچھا جو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم 10 دن تک اپنی داڑھی نہیں بڑھانا چاہتے، کہیں بوڑھے نظر نہ آنے لگ جائیں، کہیں ہماری خوبصورتی میں فرق نہ پڑ جائے، کہیں ہم جناب وہ لوگوں کے درمیان ایسا نظر نہ آئے یار اس کو جناب ہوش ہی نہیں ہے، 10 دنوں میں اس کی داڑھی بڑھ گئی ہے، 10 دنوں میں اس کی مونچھیں، اور جو پابندی بھی کر لیتا ہے اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ قربانی والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ حمام پر جا کر شیو کروائے، کہیں ایسا نہ ہو عیدگاہ سے اس کو نکال دیا جائے تو نے تو شیو ہی نہیں کرائی، بغیر داڑھی منڈائے تو آ گیا ہے، وہ جناب 10 دنوں کی پابندی کے باوجود شیو کرا کر عیدگاہ میں چلا جاتا ہے اور ساری نافرمانیوں کے ساتھ وہ اتنے بڑے اجر سے اور اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ قربانی کا اہتمام، ابن خزیمہ کے اندر حدیث، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا دن قربانی کا دن 10 ذوالحج کا دن ہے، اس کے بعد پھر 11 ذوالحج یوم القر، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ کوشش کرے بے عیب جانور خریدنے کی، حلال روزی، حلال کمائی، حلال خوراک کے ساتھ وہ جانور خریدے اپنی طاقت کے مطابق اور قربانی کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ سارے سال کی لوڑیں تھوڑیں پوری ہوتی ہیں، سارے سال کی ضروریات پوری ہوتی ہے، جب مناسک کا معاملہ ہوتا ہے، شعائر اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ہم وہ لبرل سیکولر وہ طبقہ بے دین طبقہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، حج پہ 8 لاکھ لگانے کی بجائے غریب بچیوں یتیم بچیوں کے جناب جہیز کا سامان بنا لے، یہ جناب بے قربانی کے کروڑوں لاکھوں جانور ذبح کرنے کی بجائے یہ سیکولر بے دین طبقہ پھر اسلام
اسلام پہ، اسلام کی تعلیمات پہ تان کرتا ہے، یہ جی قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، یہ جو محلے کے اندر غریب بندے ہیں ان کے راشن کا اہتمام کیا جائے، یہ جی قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، یہ یتیم عورتوں، یتیم بچوں، بیوہ عورتوں کے کفالت کا اہتمام کیا جائے۔ جب وہ لبرل طبقہ، شیطانی طبقہ، وہ یہود و نصارہ کا جو ایجنٹ بنا ہوا ہے، وہ طبقہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں خریدتا ہے، اس وقت ان کو یتیموں کی کفالت کا، بیوہ عورتوں کے خرچے کا، اس وقت ان کو غریب عورتوں کی کفالت کا خیال نہیں آتا۔ جب بھی اسلام میں شاعر اسلام کا حج کا موقع آتا ہے یا قربانی کا موقع آتا ہے، فیس بک پر بھی، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر بھی یہ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب تمہارے محلے میں کوئی غریب نہ ہو، قربانی اس وقت کریں جی جب تمہارے محلے میں کوئی یتیم عورت، کوئی یتیم بچے، بیوہ عورتیں نہ ہو۔ تم 8 لاکھ لگا کر حج پر اس وقت جاؤ جب تم اپنی غربت کو، اپنے رشتہ داروں کی غربت کو ختم کر لو۔ یہ بے دین طبقہ پھر اسلام کے اوپر تان شروع کر دیتے۔ ان شیطان کے پجاریوں کو، ان دجال کے پیروکاروں کو یہ نہیں پتا کہ جب نیو ایئر نائٹ آتی ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ڈالر ایک رات میں اپنی عیاشیوں پہ گزار دیے جاتے ہیں، اڑا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ بسنت کا موقع آتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں ڈالر اس بسنت تک کے ایام پہ، تہوار پہ گزار دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کے وہ جناب 20 تہوار، 20 ایسے موقع سارے سال میں آتے ہیں جب اربوں کھربوں ڈالر، روپے، پیسے، دینار، درہم اس پہ اڑا دیے گئے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو تان شروع ہو گیا، جب اسلام کے شاعر کی بات آتی ہے تو اس پہ تانے دینے شروع کر دیے۔ لیکن جب شیطان کی پوجا کی بات آتی ہے، دجال کے پیروکاروں کی اپنی خواہشات کی بات آتی ہے، پھر نہ ان کو غریب نظر آتا ہے، نہ یتیم نظر آتے ہیں، نہ بیوہ عورتیں نظر آتی ہیں، نہ مسکین نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب من ذکر اللہ، مستدرک الصحیحین کی حدیث ہے کہ انسان کا کوئی عمل بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے، اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر کو جاری کیا جائے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، رب کے قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر، اذکار، وظائف، کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جتنے بھی کلمات ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فرائض میں بھی اور انسان نفل و نوافل میں بھی اور اللہ کے ذکر میں، صدقہ خیرات میں، رب کے قرآن کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ کوشش اور زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ ورنہ کیا فائدہ ہوا ان 10 دنوں کے آنے کا؟ ان 10 دنوں سے پہلے بندہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تھا، ان 10 دنوں میں بھی نہ آئے تو اس کے لیے کیا فائدہ ہوا سنہری دنوں کے آنے کا؟ اس کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے بھی بخیل تھا، کنجوس تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، ان 10 دنوں میں بھی بخل سے کام لے، صدقہ خیرات نہ کرے۔ ان 10 دنوں سے پہلے بھی وہ رب کے قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتا تھا، یہ دن آ جائیں، آ کر بھی گزر جائیں، ایک پارہ بھی تلاوت نہ کیا ہوا، صورتیں یاد نہ کی ہوئی ہوں، وہ وظائف کرے نہ، ذکر اذکار کے اندر زندگی گزارے نہ، تو پھر اس کی زندگی میں اتنے قیمتی اور بہترین دنوں کے آنے کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بدبخت اور بدقسمت رہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سارے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن، سب سے زیادہ اجر اور ثواب اور نیکی، مقام اور مرتبے والے دن ہیں، اور یہ ان دنوں میں بھی نمازی نہ بنا، ان دنوں میں بھی ذکر اذکار کرنے والا نہ بنا، ان دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرنے والا نہ بنا، ان دنوں میں بھی رب کے قرآن کی تلاوت نہ کرے، ان دنوں میں بھی نفل و نوافل نہ ادا کرے، تو اللہ نے جو اس کو عظیم دن عطا کیے تھے ان عظیم دنوں سے یہ فائدہ نہ حاصل کر سکا اور بدقسمت اور بدبخت ہے۔
آئیے میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کی کوشش، عبادت کی، تلاوت قرآن اور صدقہ خیرات کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سنہری دنوں کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، عقیدے کی اصلاح، عقیدہ توحید کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔